تو ویسے پاکستان کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ انٹرنیشنل وارز کی بات کرنا بنتا نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ہمارے اپنے بیک یارڈز پہ اتنی وارز موجود ہیں کہ کبھی پولیس اور فوج کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کبھی نوشکی میں اٹیک ہو رہا ہے، اور کبھی اسٹیٹ ٹیررزم کا مقابلہ کر رہی ہے تینوں طرف سے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی عالمی جنگ میں پاکستان میں بہت سے لوگ ایک سائیڈ پک کر کے جنگوازم پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ 2 مہینے پہلے یہی پاکستانی ایران کے اگینسٹ جو پاکستان ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی تھیں، چونکہ اس سے پہلے جیش العدل کے ٹارگٹس پر ایران نے حملہ کیا، اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے لوگ، کہہ رہے تھے کہ ہم سے پنگا نہ لیں ورنہ نیست و نابود کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، ہم نے تو بجٹ بھی سارا جنگی سامان پہ لگا دیا، اس لیے لڑنا نہیں چاہیے ہم سے۔ آج اسی ایران کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ایرونیکلی 2 مہینے میں ہماری انٹرنیشنل آئیڈیالوجی چینج ہو گئی ہے۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ اسی لیے کہ ایران نے ہفتے کی رات کو اسرائیل پر 350 میزائل فائر کیے، اور ان 350 میں سے چند ہی آئرن ڈوم کو کراس کر کے اسرائیل کی ٹیریٹری پر گر سکے، باقی 99% انٹرسیپٹ کر لیے گئے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کافی سینسٹیو ہے اور وہ ایئر سپیس میں کسی میزائل کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیتی ہے۔ ہاں، اگر نمبر بہت بڑا ہو تو تب اس کی ایکیوریسی میں فرق آتا ہے، جس طرح حماس کے اٹیک کے وقت آیا تھا۔ تو اس میں سے بیشتر جو تھے وہ ڈرونز تھے، جن کی سپیڈ بہت سلو تھی، 8-10 گھنٹے اسرائیلی بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ کب یہ یہاں آ کر گریں گے، لیکن وہ بہت آہستہ اور بہت سست روی سے آگے چل رہے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں کچھ ہائی سپیڈ بیلسٹک میزائلز بھی تھے، جن کی رفتار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے اس سے ڈبل ہے، اور وہ 15 سے 20 منٹ میں یہ جو فاصلہ ہے تقریباً 1600 میل کا اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس کو کراس کر لیا اتنے کم ٹائم میں انہوں نے۔ تو وہ کچھ میزائلز ایسے تھے جنہوں نے کراس کیا آئرن ڈوم کو، اور بتایا گیا کہ نیواٹم ایئر بیس جو اسرائیل میں موجود ہے وہاں کچھ نقصان پہنچا، لیکن کوئی کیجولٹی رپورٹ نہیں ہوئی۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اچانک سے یہ اٹیک کیوں کیا؟ بہت سے پاکستانیوں کو یہ بتایا گیا ہے، یا پھر وہ خود ہی یہ ڈیلوژن پال کر بیٹھ گئے ہیں کہ فلسطین میں جو اسرائیل کی طرف سے اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں، دراصل اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران کو اب ہوش آ گئی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، دس از جسٹ اے ڈیلوژن ایز آلویز۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے صرف اپنی ٹیریٹری پہ اٹیک کا بدلہ لیا ہے۔ ان کی ٹیریٹری پہ اٹیک کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہوا کہ ڈمیسکس میں جو ایمبیسی تھی ایران کی، 1 اپریل کو اسرائیل نے اس کو ٹارگٹ کیا، وہاں پر 7 کیجولٹیز رپورٹ ہوئیں، اور IRGC کے لوگ جو کہ ایران کے ریولوشنری گارڈز ہیں، جو فورس ہے ان کی، اس کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اس میں بہت ایک پرومیننٹ جو ان کے کمانڈر تھے بریگیڈیئر جنرل رضا زاہدی، ان کی کیجولٹی بھی رپورٹ کی گئی۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے اسرائیلی پالیسی یہ تھی کہ جو پراکسیز تھیں ایران کی ان کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے، یا پھر چھپ چھپا کر یا سٹنگ آپریشن سے، یا اس طرح کے واقعات میں کسی سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کر دینا جو نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہا ہوتا تھا، یا پھر اسرائیل کے کسی جرنل کو ٹارگٹ کرنا US کی طرف سے، جیسے سلیمانی کو 2020 میں کیا گیا تھا۔ ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بہت ہی کم ہوئی ہے۔ لیکن اب آ کر ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹلی ایمبیسی پہ اٹیک کر دیا، جو کہ فورن سوئل کے لحاظ سے کنسیڈر کی جاتی ہے، اور وہ ٹیریٹری ایک لحاظ سے انوائلیبل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ اٹیک سامنے آیا، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس اٹیک کا پہلے امریکہ کو یا UK کو یا پھر جو اسرائیلی آرمی ہے IDF ہے ان کو علم نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے۔ تقریباً 72 گھنٹے پہلے ہی وارننگ دے دی گئی تھی کہ ہم اٹیک کریں گے، اور یہی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں پرپز یہ نہیں تھا کہ وہاں پر لوگوں کو مارنا ہے یا پھر جنگ کا آغاز کرنا ہے، بلکہ انٹیمیڈیٹ کرنے کا پرپز تھا۔ اور جو اس سے پہلے واقعات اسرائیل نے کیے ایران کے اگینسٹ، اس کو برابر کرنے کا پرپز تھا، جس کو ہم ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ ریزمپشن آف آنر، کہ جو آپ کا مورال ہوتا ہے اس کو آپ ریزیوم کرتے ہیں اور ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں، اوینج کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ تو یہ سب ہونے کے بعد اس سے پہلے حزب اللہ کو جو ہتھیار بانٹا کرتا تھا ایران، اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کارروائیاں کرتا رہا، لیکن یہ ایمبیسی کے اٹیک کے بعد ایران کافی انسٹیگیٹ ہوا، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ 1973 کی یوم کپور وار، جس میں اسرائیل کی جو ہولی نائٹ تھی اس پہ اٹیک کیا تھا عرب الائنس نے، اس کے بعد یہ پہلا حملہ ہے جو کہ باہر کسی اور ملک کی طرف سے کیا گیا اتنے لمبے عرصے کے بعد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل ایکسپوز نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے اس سے ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک رات میں $1.3 بلین کا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو، یعنی کہ
تقریباً $1.5 ارب لگے ہیں ایران کے یہ 350 میزائلز کو روکنے کے لیے اسرائیل کے، جو کہ بہت ہیوی کاسٹ ہے، اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر ہیومن کاسٹ نہیں لگی اس میں تو کیپٹل بہت زیادہ ویسٹ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک حیران کن چیز جو بہت سے پاکستانیوں کو بھی کافی حیرت کا شکار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جارڈن کی طرف سے اپنی ٹیریٹری سے جو میزائل فائر کیے گئے تھے ایران کی طرف سے ان کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ تو مسلم کنٹری ہے، وہاں ایسا کیوں ہوا ہے؟ لیکن جو یہ سوال کرتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ آئیڈیولوجیکلی نہیں چلتا، اس کی یارڈ سٹک طاقت ہوتی ہے اور پاور ہوتی ہے۔ اسی لیے جارڈن نے بھی اس سٹیج کے اوپر اصل میں اسرائیل کا ساتھ دیا۔ امریکہ بھی بہت سے میزائلز کو شوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی ایئر فورس بھیج چکا تھا اور اپنا جو ٹیکنالوجیکل جو جگر ناٹس ہیں ان کے اس کو استعمال کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یو کے بھی مدد کو آ گیا، فرانس بھی مدد کو آ گیا۔ تو دوبارہ سے ایک یونٹی جو کہ پیلسطین ایشو کے اوپر تھوڑی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، وہ ریڈیم ہو گئی اس سارے واقعے کے بعد۔ ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ جو ایران کی پراکسیز ہیں جس کو ایکسس آف ریزسٹنس بھی کہا جاتا ہے، یہ اسرائیل کے خلاف حملے تو کرتی رہی ہیں، اسرائیل بھی ان کو رسپونڈ کرتا رہا ہے، لیکن اب ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا جو خطرہ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ لیول پہ بڑھ چکا ہے۔ ایکسس آف ریزسٹنس کی اگر ہم بات کریں تو لبنان میں اگر ہم جائیں تو وہاں حزب اللہ موجود ہے جس کو ایران فنڈ کرتا ہے ہیویلی۔ ساتھ ساتھ اگر یمن میں جو انٹرنل کرائسس رہا ہے اس کی ہم بات کریں تو وہاں جو ہوتیز ہیں جن کو اردو میں حوثی باغی بھی کہتے ہیں، ان کو ایران سپورٹ کرتا آیا، ہتھیار دیتا آیا، پیسے دیتا آیا۔ ساتھ ساتھ جو عراق کے اندر پرو ایران ملیشیاز ہیں ان کو ایران ویپن سپورٹ کرتا ہے اور ساتھ پیسے دیتا ہے، اور ساتھ غازہ کے اندر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حماس کو بھی ایک بڑا جو چنک ہے ان کی سپورٹ کا وہ ایران سے آتا ہے، چاہے وہ میزائلز کی فارم میں ہو، کیپٹل کی فارم میں ہو، ریسورس کی فارم میں ہو۔ تو یہ 3-4 جو ایرانین نیٹ ہے پراکسیز کا، یہ انٹی اسرائیل تو کام کرتا رہا ہے، لیکن اب ایرانین اسٹیٹ ڈائریکٹلی بھی اسرائیل کو اٹیک کر رہی ہے، وچ از بگ ڈیولپمنٹ ان انٹرنیشنل اسٹیج۔ تو ساتھ ساتھ یہ کہ اس صورتحال کے اوپر بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر بھی یہ آرگومنٹ کیا کہ ہمیں شرم آنی چاہیے، اور ایران جیسے ملک نے بدلہ لے لیا لیکن ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا پہلا آرگومنٹ ہی غلط ہے کہ فلسطین کا بدلہ لیا، نہیں لیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دو روگ سٹیٹس کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہلی سٹیٹ ہے اسرائیل جو کہ بیسکلی تو جو نیوکلیئر پرولیفریشن ہے اس کے لحاظ سے بھی کسی معاہدے کو نہیں مانتی۔ دوسری بات یہ کہ وہ جینوسائیڈ کمٹ کر چکے ہیں، تقریباً 35 سے 40 ہزار لوگوں کو مار چکے ہیں اس اسٹیج کے اوپر۔ اور دوسری روگ سٹیٹ ہے وہ ہے ایران۔ اگر ان میں سے آپ کوئی ایک سائڈ پک کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں، نہ آپ نے ریسرچ کی ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں سے کسی ایک سائڈ کو پک کرنا مورل ہائی گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے۔ خیر اس پہ ہم آخر میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو یہ مدعا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں سپورٹ کر سکا اس طرح سے یا اسرائیل کو اٹیک نہیں کر سکا، اس کا جواب دراصل یہ ہے کہ ایران کے اوپر تو پہلے ہی سینکشنز پوری دنیا سے لگی ہوئی ہیں، ان کو تو کسی پابندی کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ ایران انفیکٹ 2022 تک سب سے ہیویلی سینکشنڈ کنٹری تھا جس کو پابندیوں کا سامنا تھا ویسٹرن نیشنز سے، یو ایس سے، یو کے سے، اس کے علاوہ یو این او سے اور ای یو سے۔ تو اگر ان کے اوپر پہلے ہی اتنی پابندیاں ہیں کہ وہ کوئی بھی ایکٹ کر ہی نہیں سکتے انٹرنیشنل سٹیج پہ لیگلی، تو پھر ان کے پاس کچھ لوز کرنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر آپ پاکستان جیسے ملک کو کہتے ہیں کہ ہم جا کے حملہ آور ہو جائیں کسی اور ملک کے اوپر، تو ہمارے سٹیکس کتنے بڑے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ اگر بات کی جائے پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہے ای یو کے ساتھ، جو پاکستان کی ایکسپورٹس باہر جاتی ہیں، وہ تقریباً $10 بلین کی ایکسپورٹس بنتی ہیں، جو کہ 30% آف دی انٹائر ایکسپورٹس کا چنک ہے پاکستان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو وہ جہاں جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملتا ہے، جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز، اس کے تحت بہت سی پروڈکٹس آپ ای یو میں بھیج سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جتنے بیل آؤٹس لیتے ہیں آئی ایم ایف سے، وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر پاس ہی نہیں ہو سکتے، آپ کا ملک چل ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ایران جیسی اسٹیٹ سے کمپیئر کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف سینکشنز کے اندر زندہ ہے، جس نے اپنے شہریوں کا گلا گھونٹا ہوا ہے اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے جو کہ اٹراسٹیز کمٹ کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایران سے کمپیریزن کرنا ہے تو پھر سینکشنز لگوا لیں، اس کے بعد جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اسٹیکس کتنے ہائی ہیں، یہ آئیڈیالوجی کی بات ہی نہیں ہے۔
اگر آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہوتا تو دنیا میں کتنے اربوں مسلمان ہیں وہ سب ایک سٹیج پر کیوں نہیں آتے؟ یا کیوں جو الائنسز ہیں مسلم کنٹریز کی وہ ایکٹ نہیں کرتی جوائنٹلی اسرائیل کے خلاف؟ اسی لیے نہیں کرتی کہ ہر کسی کے انٹرسٹ مختلف ہیں. یہ آپ سے ہضم ہوتا ہے یا نہیں، لیکن سچ صرف یہی ہے. یہ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے اٹیکس پہلے بھی ہو چکے ہیں. IRGC کے کمانڈر سید رضا موسوی 2023 کے اندر دسمبر میں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور تب بھی ایران کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا. اس کے علاوہ 2019 کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کی طرف سے جو گولن ہائٹس ہیں جو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے وہاں پر ایک میسو اٹیک ہوا، راکٹ فائر کیے گئے. تو یہ چپکلش جو ہے یہ کافی پہلے سے دکھائی دے رہی ہے، صرف انٹینسیفائی ہوئی ہے اور تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سینکشنز کی جو میں بات کر رہا تھا اس میں 1979 میں پہلی سینکشن لگی، اور جو US ایمبسی تھی تہران میں اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس اٹیک کر دیتے ہیں. اس پہ مووی بھی ایک موجود ہے، آرگو نام ہے اس کا غالباً. ساتھ ساتھ یہ کہ 1995 میں بل کلنٹن کی طرف سے سینکشنز لگائی گئیں. 2018 کے اندر جو سینکشنز لگیں اس میں میزائل پروگرام کو بین کیا گیا، پرولیفریشن کو بین کیا گیا، نیوکلیئر پروگرام کو بین کیا گیا. 2019 کے اندر ایران سے کسی بھی قسم کی تیل خریدنے کی پرچیز، آئل پرچیز یا پھر کسی بھی قسم کی ٹریڈ کرنے پہ پابندی لگائی گئی امریکہ کی طرف سے. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ان سے نہ ہتھیار خرید سکتے ہیں نہ انہیں ہتھیار بیچ سکتے ہیں. UN کی سینکشنز کی بات کریں تو ریزولوشن 1696 موجود ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام نہیں چلا سکتا. ساتھ ساتھ 1737 موجود ہے، کوئی ٹیکنالوجی ایران کسی کو سپلائی نہیں کر سکتا. 1747 موجود ہے جو کہتی ہے کہ آرمز ایمبارگو ہے ایران کے اوپر، اور دنیا میں جہاں بھی ایران کے کوئی ایسٹس ہیں ان کو فریز کر دیا جائے. یہ UN کی سینکشنز کی بات کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ EU نے تمام ایسٹس ایران کے فریز کر رکھے ہیں اور ٹریڈ اور کسی بھی قسم کا تیل خریدنے پہ بین لگا رکھا ہے. اب یہ ساری سینکشن کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کمپیئر کر سکتے ہیں پاکستان جیسی اسٹیٹ کے ساتھ ایران کو، جو کہ انٹرنیشنل آرڈر کا اب بھی حصہ ہے، جو کہ اب بھی IMF کے پروگرامز کو مکمل کرنا چاہتا ہے، جو اب بھی UN کی تمام ریزولوشنز پہ عمل کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے یا نہیں وہ اور بات ہے. تو انٹرنیشنل آرڈر میں رہنے والی ایک ریاست کا پہلی بات یہ ہے کہ روگ اسٹیٹ سے کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ یہ کہ ہیومن رائٹس ریکارڈ کی اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ ایک سائڈ پہ کرنا ہی چاہتے ہیں ہمیشہ کہ ان میں سے ایک بہتر ہے، دوسری جو ہے وہ ہم اس کا انتخاب نہیں کریں گے، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران وہ ریاست ہے جہاں پر لیگل ایج آف میرج خواتین کی صرف 13 سال ہے. ایک سال میں تقریباً 30,000 خواتین کی آن ایوریج شادی وہاں پہ 18 سال سے کم عمر کی ہوتی ہے. چائلڈ برائڈز کا کلچر ایران نے پروموٹ کیا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر. ساتھ ساتھ یہ کہ 2022 میں ماسا امینی والے جو احتجاج تھے جس کو پولیس کسٹڈی میں مارا گیا، تقریباً 582 افراد کو ایران نے ایگزیکیوٹ کر دیا پروٹیسٹ کرنے کے ظلم میں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر فیس ریکگنیشن کی ٹیکنالوجی سے سرویلنس کی جاتی ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ 300 لوگوں کو 2019 کے احتجاج کرنے کے نتیجے میں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا کہ آپ نے احتجاج کیا کیوں. یہاں پر تو 9 مئی کو ابھی رویا جا رہا ہے نا، جس کے اوپر اسٹیٹ ڈائریکٹلی کسی ایک بندے کو بھی اب تک مار نہیں سکی. ایران کے اندر ایک سال کے اندر 500-600 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل اوپینین کو اسرٹ کیا ہے، یہ بہت نارمل کام ہو چکا ہے. پھر بھی اگر آپ نے سپورٹ کرنا ہے ضرور کیجیے. اس کے علاوہ 1988 کا جو میسیکر تھا وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس میں تقریباً 25,000 لوگوں کو مار دیا تھا. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھیں اور کتنی ڈریکونین اسٹیٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہاں پہ نہ آپ گوگل استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہاں پہ یوٹیوب استعمال کر سکتے ہیں، ویکیپیڈیا، BBC سب بینڈ ہے. خواتین ملک چھوڑنے کے لیے بھی اپنے خاوند کی پرمیشن کے بغیر جا نہیں سکتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں، جو بہائیز ہیں، بہائی کمیونٹی کے ساتھ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے کہ وہاں قبرستان میں عام دفن بھی نہیں کر سکتے ان کی لاش کو. وہی صورتحال جو ہم نے یہاں احمدیوں کے لیے پھیلائی ہوئی ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ڈیموکریٹک اسٹرگل کر رہا ہے یا جو بڑا ہیومن رائٹس کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ ہر اس ریاست کو آپ اس لحاظ سے جج کیجئے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ کیسی ہے، اس کے بعد سپورٹ کریں اس کو. انٹرنیشنل سیکٹر کے اوپر تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ وہاں پر جو بھی کوئی ملک کر رہا ہے وہ مورل ہے یا امورل ہے، کیونکہ وہاں تو ایک لحاظ سے انارکی موجود ہے. یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، بلکہ اگر آپ ریئلسٹ پیراڈائم کو پڑھیں انٹرنیشنل تھیوری میں، یا نیو ریئلسٹ پیراڈائم کو پڑھیں، کسی حد تک کنسٹرکٹیوسٹ پیراڈائم کو بھی پڑھ لیں، لبرل آرڈر کو پڑھ لیں، تو وہ یہ بات کو مانتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر میں انارکی ہے. انارکی کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو والی انارکی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر the world lacks a supreme authority.
کہ دنیا میں عالمی حکومت ایسی کوئی نہیں ہے جو کوئی جرم کرنے کے اوپر آپ کو سینکشن کر دے گی. اب آپ یو این کی بات کریں گے تو وہاں بھی سیکیورٹی کونسل صرف 5 لوگوں کو ریکگنائز کرتی ہے, 5 کنٹریز کو, اس کے علاوہ کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. کتنی سینکشنز کی اپیلیں کی گئیں دنیا کی طرف سے, برازیل نے کی اور لوگوں نے کی, اسرائیل کے اگینسٹ کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ یو ایس کا ویٹو موجود ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو کوئی کورٹس کا نظام ہوتا ہے, جوڈیشل نظام ہے, وہاں پر بھی آپ کو آئی سی جے ملتی ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, جس کی جو جورسڈکشن ہے وہ اصل میں بائنڈنگ ہے ہی نہیں. 2 ممالک نے اگر اگری کیا ہے پھر ان کے اوپر سینکشن لگے گی, ادروائز نہیں لگے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انارکی تو موجود ہے. اس پہ ہانس مورگنتھو جو ریئلسٹ تھیورسٹ ہے, اس نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس از اے اسٹرگل فار پاور وچ از یونیورسل ان ٹائم اینڈ اسپیس. کہ عالمی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف اسٹرگل فار پاور ہے. میکیویلی نے بھی یہی کہا کہ دراصل ہیومن نیچر ہی ڈیپلی فلاڈ ہے اور وہ پاور کے پیچھے جاتی ہے اور وہ طاقت کا حصول چاہتی ہے اور اخلاقیات کو نہیں دیکھتی. تو اسی کا ریفلیکشن عالمی نظام حکومت بھی ہے. کنسٹرکٹیوزم بھی یہی ہے کہ جو آپ انٹرنیشنل آرڈر کی انارکی کو بنا لیں گے وہ بن جائے گی. تو دراصل یہ سبجیکٹیو اتھارٹی ہے. پاکستان کیوں چین کے اندر ہونے والی اٹراسٹیز پہ بات نہیں کر سکتا اگر یہ ساری آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے؟ اسی لیے کہ وہاں پر پاور ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے لیے. اسی لیے ہم کشمیر پہ تو رو لیتے ہیں لیکن وہاں کی بات نہیں کرتے, یمن کی بات نہیں کرتے جہاں پہ سعودیز گلٹی ہیں, کیونکہ وہاں بھی ہمیں طاقت چاہیے. تو اسی لیے اس ساری گفتگو کا پرپز یہ ہے کہ آپ اس ڈیلوژن سے نکلیں کہ ہم نے ایک سائڈ پک کرنی ہے آن دا بیسس آف فیتھ, کیونکہ اس کی بیس کے اوپر انٹرنیشنلی کوئی کوآپریٹ کر ہی نہیں رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ گلف میں ہونے والی وارز سے گوئنگ فارورڈ ہمیں دور رہنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اب ممکنہ طور پہ اسرائیل بھی اس کو رسپونڈ کرے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایسی ٹیریٹریز جہاں حزب اللہ کے ٹھکانے موجود ہیں وہاں اسرائیل اٹیک کرے گا, اور آج بھی ان کی وار کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں اس پہ کہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی آف اے فل اسکیل وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل ان فیوچر, بٹ وی شوڈ اسٹے اوے فرام ایوری تھنگ دیٹ از بینگ ڈن ان دا مڈل ایسٹ, کیونکہ ہمارے یہ کسی انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے, چاہے وہ افغان جنگ ہو یا سعودیز کی طرف سے جو ہمیں جنگ میں بہت دفعہ جھونکا گیا, اس کو سپورٹ کر دیا, ہمیشہ نقصان اٹھایا. تو پاکستان کا کام یہ ہے کہ اس وار کے اندر بالکل نیوٹرلٹی کلیم کرے, اور ساتھ ساتھ جو اس ملک کے اندر جنگوئسٹک بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو وار کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ان سے سوال کریں کہ 2 مہینے پہلے ایران برا کیوں تھا, اور اب آ کر اگر آپ ایرانین اسٹیٹ کو بہتر کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر اتنی پھانسیاں دی جا رہی ہیں جتنی سعودیہ اور اسرائیل میں بھی نہیں دی جاتی. تو کیا وہ اپنے شہریوں کے لیے ایک اچھی ریاست ہے؟ یہ سوال ضرور کریں اور اس کے بعد کسی کو سپورٹ کریں. تھینک یو.